اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 سبق نمبر 8 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 8، مخلوق کی خدمت۔ انور اور ماجد سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، ایسا لگتا تھا ہر شخص جلدی میں ہے۔ اچانک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا کہ کار اور موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی اور موٹر سائیکل اپنے سوار سمیت جا گری۔ حادثے کے فوری بعد آمد و رفت رک گئی۔ انور اور ماجد موٹر سائیکل سوار کی مدد کے لیے پہنچے اور ایک شخص نے ریسکیو 1122 ایمبولینس سروس کو فون کر کے حادثے کی اطلاع دی۔ چند منٹوں میں 1122 کی ایمبولینس گاڑی آ گئی۔ ایمبولینس زخمی کو لے کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ انور ایمبولینس کے نام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ماجد سے پوچھا، 1122 ایمبولینس سروس کیا ہے؟ ماجد نے بتایا کہ یہ پاکستان کا رفاہی ادارہ ہے۔ اس طرح کے کئی ادارے انسانی خدمت کا کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا خدمت خلق انفرادی سطح پر بھی ہو سکتی ہے؟ ماجد نے بتایا کہ اداروں کے علاوہ خدمت خلق انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے۔ خدمت خلق کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں بیواؤں، یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء کی حاجت مندی، بیماروں، معذوروں، بوڑھوں اور قیدیوں اور مصیبت زدگان کی مدد اور تعاون بھی خدمت خلق کہلاتا ہے۔ معروف قول ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمارے استاد صاحب نے بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنے والا شخص اسلام کی نظر میں بہترین شخص ہے۔ مشاہیر اسلام ذاتی حیثیت میں خدمت خلق کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مدینے میں ایک پرانی جھونپڑی میں نابینا بڑھیا رہتی ہے۔ اس کا کوئی وارث نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خبر گیری کے لیے گئے تو جھونپڑی کو صاف ستھرا پایا۔ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اماں جی، آپ کے گھر کے کام کون کر کے جاتا ہے؟ اس نے بتایا کہ پتہ نہیں، ایک شخص فجر سے پہلے آتا ہے، صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے، ہر چیز کو سلیقے سے رکھتا ہے اور میرے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تجسس ہوا۔ اگلے روز فجر سے پہلے وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ مسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیم بچوں کی پرورش فرماتی تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو تمیم کے تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، مقروضوں کے قرضے ادا کرتے تھے۔ انور ماجد کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ ہم اپنے اسکول میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں سے ایسے طلباء تلاش کریں جو ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ انور اور ماجد نے ایسے طلباء کی فہرست بنائی اور اپنی جیب خرچ سے بچت کر کے ان طلباء کی کاپی، پینسل، وردی اور کتابوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ خدمت کے اس کام میں دوسرے طلباء بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ بچوں، بعد از مطالعہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے علاقے میں کون سا فلاحی ادارہ کام کر رہا ہے۔ ہم کسی
فلاحی ادارے سے کس طرح تعاون کر سکتے ہیں۔ اس سبق کے اہم نکات یہ ہیں: ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں۔ مشاہیر اسلام خدمت خلق کے کام کیا کرتے تھے۔ ایمبولینس سروس 1122 حکومت پنجاب کا رفاہی ادارہ ہے جو انسانی جانیں بچانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے انفرادی سطح پر کوشش کرنا چاہیے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں سالانہ 13.5 لاکھ افراد گاڑیوں کے حادثات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں، آئے دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں۔ الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ ہے ہجوم، اس کا معنی ہے لوگوں کی بھیڑ۔ مشاہیر، مشہور لوگ۔ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ تنگ دست، مفلس اور غریب۔ ایمبولینس، مریضوں کو اسپتال لے جانے والی گاڑی۔ تجسس، سراغ لگانا۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔